السلام علیکم فرینڈس، دس از سیدہ نورالعین۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈس۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں فرینڈس۔ آج کا جو ہمارا موٹیویشنل ٹاپک ہے وہ ہے میرج پلانرز۔ سو آپ لوگ جو بھی سن رہا ہے وہ اس وقت سوچ رہا ہوگا کہ پلانر سے مراد تو سمجھ گئے ہم کہ پلانرز مطلب جو ہم پلانرز ہم بناتے ہیں کہ منتھ پلانرز، ایئر پلانرز، یہ چیز تو میں پہلے ویڈیو بنا چکی ہوں، شاید آپ لوگ کو سمجھ میں آتی ہو۔ اگر نہیں آتی تو پلانرز کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ میں نے انگلش میں بنائی تھی، پر پلانرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلانرز ہمیں کچھ چیز پلان کرنی ہے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ ہمیں کہیں جانا ہے، اس کی پلاننگ کرنی ہے، اس طرح سے کریں گے، یہ کریں گے، وہ پلاننگ ہو گئی، ہم نے پلان کر لیا کہ جو بھی ہمیں کرنا ہے۔ اب ایسا ہی ہم لائف کے معاملے میں بھی کرتے ہیں، جیسے کہ ہمیں اپنی روٹین پلان کرنی ہے، اپنی لائف اسٹائل پلان کرنا ہے، ہمیں اپنے فیوچر کے لیے کچھ پلاننگز کرنی ہے، جو پریزنٹ میں ہمیں ہارڈ ورکنگ کرنی ہے اس کے لحاظ سے پلاننگ مطلب ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے گولز کو لے کر ہم پلاننگ کر رہے ہیں تو یہ پلاننگ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ایگزیکیوشن یعنی ایکشن کرتے ہیں تو یہ پلاننگ ہو گئی۔ اب میرج پلانر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم اب لوگ سمجھیں گے میرج پلانر یہ شاید میں بات اس چیز کی کر رہی ہوں کہ جب شادی ہونے لگے تو ہم تیاریاں کر رہے ہیں، یہ چیز خریدنی ہے، یہ کرنا ہے، اب ماں باپ تیاری کر رہے ہیں تو مطلب یہ پلاننگس ہیں میرج کی پلاننگس۔ یہ تو ایک پوری تیاریاں ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ تو ہر کسی کی لائف میں ہوتا ہے اور سیم ہی ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، بہت عالیشان طریقے سے ہو، نارمل طریقے سے ہو، یہ زندگی کا پارٹ ہے، سب کا مختلف ہوتا ہے، سب کا انداز مختلف ہوتا ہے، سب کی روایات ہر چیز مختلف ہوتے ہیں، تو ان کی بات میں نہیں کر رہی ہوں، تو ہوتا ہی ہوتا ہے، صحیح ہے۔ پر میں بات کر رہی ہوں ان پلانرز کی، ان میرج پلانرز کی جن کی بات ہم نہیں کرتے، اور ہم جب نہیں کرتے ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لکھتے نہیں ہیں، کوئی ڈسکشن نہیں کرتے، تو پھر آگے جا کے ہم فیس بھی بہت کچھ کرتے ہیں، اور جو تعلقات میں کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، ہم فیس کرتے ہیں، لڑکیاں بھی کرتے ہیں، لڑکے بھی کرتے ہیں، اور پورے خاندان کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری کوئی پلاننگ ہوتی ہی نہیں، صرف پلاننگ نہیں ہوتی شادی سے پہلے کی، پھر شادی سے بعد تک کی، بس پلاننگ وہاں پہ ختم کہ تیاری ہو گئی، سب کچھ شادی ہو گئی، اس کے بعد چیپٹر کلوز، اس کے بعد تک کی اچھی کوئی پلاننگس نہیں ہوتی۔ پلاننگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ کسی نے لکھا کہ بیفور میرج اینڈ آفٹر میرج۔ بیفور میرج سے مراد کہ یہ چیزیں ہیں، یہ رولز ہیں، اس کو مجھے فالو کرنا اور کروانا ہے، سامنے والے سے کہنا ہے کہ یہ باتیں اس پہ چلنا ہے ہمیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اپنے گھر کے معاملات میں کسی کو انٹرفیئر کبھی نہیں کرنے دینا ہے، جو بات ہو آپس میں کرنی، کسی کو اس میں عمل دخل کی اجازت نہیں دینی ہے، کسی کو بھی کچھ بتانا نہیں ہے، خود معاملہ سولو کرنا ہے بات کر کے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں مسئلے بات کر کے سولو ہوتے ہیں، معاملہ جو حل ہوتے ہیں وہ بات چیت کر کے ہوتے ہیں۔ اب لوگ بولتے ہیں بات کر کے تو لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بات کریں تو باتیں نکلتی رہتی ہیں، تو وہ طریقہ غلط ہے نا آپ کا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ شور شرابہ، بحث، سامنے والے کو سنتے ہی نہیں۔ ایک کوئی ایسا بندہ بیٹا جو میری والی ایج میں بڑھو، میچور ہو، وہ بیٹے اور دونوں کو بات کرنے دیں۔ عام طور پر ایسا بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، تو بڑے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ سے بیٹھے ہوں، وہ ان لوگوں کو بات کرنے دیں، اور پھر جہاں دیکھیں کہ ہاں بات صحیح ہے، یہ دونوں کر سکتے ہیں آپس میں بات، تو وہ اٹھ کے چلے جائیں اور وہ دو بندے جو پارٹنرس وہ بات کرتے رہیں، اور اسی طرح مسئلہ حل ہوگا۔ ایک کو بھی بولنے کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک ہی بندہ بولا جا رہا ہے تو دوسرا بندہ بول ہی نہیں پا رہا، اپنی بات رکھ ہی نہیں پا رہا سامنے، کمپلیٹ ہی نہیں کر پا رہا۔ یہاں پر مزاج کے مسئلے، کسی کا مزاج سخت ہوتا ہے، کسی کا نرم ہوتا ہے، کوئی کسی کا انداز سے ڈیل ہوتا ہے، کوئی کسی انداز سے ڈیل ہوتا ہے، تو بات ساری یہ ہے۔ میرج پلانر سے مراد میں یہی بات کر رہی ہوں کہ میرج سے پہلے انسان، لڑکی لڑکا جو بھی وہ پلان کرے کہ یہ کرنا ہے، ایسا ایسا کرنا ہے، پھر سامنے والے کو بھی دھیرے دھیرے اس بات سے آگاہ کرے، کیونکہ ہم کسی کو بھی فوراً سے نہیں بدل سکتے، اس کو اپنانا بھی پڑتا ہے ہمیں، مجھے ایسا ہے ایکسیپٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس پہ کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ کہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کو بتانا چاہیے یہ چیز غلط ہے، پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں، نوٹس کرتے رہیں، اس پہ کام دھیرے دھیرے اچھے طریقے سے پازیٹیولی کرتے رہیں۔ اور آفٹر میرج کا بھی یہی ہے کہ آفٹر میرج کے بعد مطلب جب بھی دیکھیں کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کس طرح سے لے کے چلنا ہے، اور اپنی چیزیں دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں، دوسرے کی روٹین لائف اسٹائل فوراً سے بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ یا لوگ سمجھتے ہیں کہ اب لڑکی آ گئی ہے تو اس کو اپنے روٹین لائف اسٹائل پورا ان لوگوں کے مطابق کر لینا چاہیے جہاں وہ آئی ہے، نہیں، سب کو اپنی لائف اپنے مطابق جینے کا حق ہے۔
تو ان کو کسی کو نہیں چاہیے، نہ لڑکی کو چاہیے، نہ لڑکی کو، نہ لڑکے کے گھر والوں کو، کسی کو نہیں چاہیے کہ کسی کی لائف میں عمل دخل کریں، اس کی روٹین کو ڈسٹرب کریں. اگر روٹین بہت خراب ہے، لائف اسٹائل بہت خراب ہے، یہ بہت ناقابل برداشت چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کو ایسا تو جب ہوتا ہے کہ ایکسپیرینس انسان خود ہی کرتا ہے، خود ہی نقصان اٹھاتا ہے. پر یہاں پہ یہ کہ سامنے کو برداشت نہیں ہو رہا ہے تو وہ یہی سوچے اور وہ ایکسیپٹ اس چیز کو نہیں کر سکتا، تو کوشش کرے کہ اس طرح نرم انداز میں کہ یہ پھر اگر نہیں مانا جائے تو پھر وہاں آتی سختی کی بات، تھوڑی سختی سے کام لینا چاہیے. پر یہ کہ سختی سے کام لے کے اپنے معاملات، اپنے تعلقات کو خراب مت کیجیے. پلانرز سے مراد یہی ہے، میرج پلانر سے پہلے، میرج سے پہلے، میرج کے بعد اپنے پلانرز پہلے سے بنائیں، صحیح سے مینیج کریں. یا آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے اور آپ کس طرح سے چیزوں کو چاہتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں میں بتاتی ہوں شادی کیسے ہوتی ہیں، اور عام طور پہ انڈین یا کہیں کی بھی بات کریں وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. سیم ساری چیز سیم ہے، جہاں پہ بس تھوڑے سے سسٹم مختلف ہے. میں بات کر رہی ہوں مسلمانوں کی اسپیشلی، اور کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے بالکل رویل ہے، ہمارا مذہب بالکل کریکٹ ہے، وہ ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ بالکل کریکٹ ہے. اگر ہم مذہب کی تعلیم، اپنے ریلیجن سسٹم کے حساب سے چلتے ہیں، بالکل کریکٹ وے میں چلتے ہیں، ہدایت سے چلتے ہیں، پازیٹیولی چلتے ہیں، تو کہیں بھی چانسز نہیں ہے کہ کچھ غلط ہو سکے. پر ابھی لوگوں نے اپنا ہی وہ بنا لیا پوائنٹ آف ویو نا، یہ کرنا چاہیے. گرلز الگ بات کرتی ہیں، بوائز الگ بات کرتے ہیں، پہلے کے لوگ الگ بات کرتے ہیں، اب کے لوگ الگ بات کرتے ہیں، سسٹم الگ بات کرتا ہے، لوز الگ بات کرتے ہیں. مطلب یہ سب ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ کانفلکٹ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے، اور کوئی بھی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ اس نہیں ہوتا ہے. اب انڈین میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پہ میں کسی کا پوائنٹ آف غلط نیگیٹیولی نہیں کر رہی، پر میں دیکھ رہی ہوں کہ وہاں پہ اس طرح سے نوٹس کروایا جاتا ہے کہ ایک گھر فیملی ہے اور ادھر نا لڑکی کو اگر کچھ بھائی یا گھر والے کچھ بول دیتے ہیں تو فوراً سے ماں یا کوئی اولڈ لیڈی جو بولتی ہے کہ نا نہیں وہ کپڑے پہنے گی، چھوٹے کپڑے پہنے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی، تم نہیں بول سکتے. یہ مطلب اس طرح سے پازیٹیولی دکھایا جا رہا ہے کہ یہ چیز لڑکیوں کے لیے ہونی چاہیے، ظاہر کروائے جا رہے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے. جبکہ میں بتاؤں انڈین جو اب چل رہے ہیں، خیر جو بھی، پر ہندو مذہب میں بھی عورتوں کے لیے ایسے یہ نہیں کہ کپڑے کھلے پہنے، اس طرح سے پہنے. عورتوں کے مذہب وہاں پہ بھی عورتوں کے لیے مذہب میں ایسے نہیں ہے، اور مذہب انسان کو جو سکھا رہا ہے تو اس میں اچھا ہی ہوگا نا، رائٹ. تو ہمارا اسلام تو یہی کہتا ہے کسی کے مذہب کو، کسی کی چیز سسٹم کو کچھ بھی غلط نہ بولو، برا نہ بولو، برے لفظ نہ بولو، اچھی طرح سے نام لو، اچھا بولو. مطلب یہ کہ ان کے لیے کچھ برا نہ چاہو. اور جنگ تو خیر ہم کرتے نہیں، ہمارے اسلام میں جہاد کا حکم ہے. جہاد کا حکم کہاں ہے کہ جہاں پہ بہت ضرورت، بہت سخت ضرورت ہو وہاں جہاد کرنا چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کافروں کے ساتھ، ان نان مسلم کے ساتھ، ہر نان مسلم اور ہر کافر کے ساتھ جہاد کا حکم نہیں دیا. اور ہم آج کل جنگ کو فیس کر رہے ہیں، جبکہ جنگ تو ہے ہی نہیں. جنگ کیونکہ ایک مقصد کی نہیں ہوتی ہے، ایک فرد کی نہیں، ایک قوم کی نہیں ہوتی ہے، جبکہ جہاد اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. تو جہاد اور جنگ میں بہت بڑا ڈفرینس ہے جو کہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، رائٹ. پھر بھی آج کل ہم دیکھیں تو پاکستان میں جنگ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کیا معاملات ہیں، پر میں نے اتنے اس کے بارے میں اسٹڈی کی نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ تو اس میں کچھ کہہ نہیں سکتی اس بارے میں. پر میں اس ویڈیو کو سم اپ کرنا چاہوں گی یہی کہہ کر کے میرج پلانرز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پلاننگس کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی، پلاننگس کریں، شادی سے پہلے کے جو کام ہوتے ہیں اسے بھی اچھی طرح سے مینٹین. جو کاپی پینسل لے کر، جو انسان کاپی پینسل لے کر بیٹھتا ہے اور اپنے حساب کتاب مینٹیننس رکھتا ہے اپنے کاموں کی، اپنے آس پاس کی ہر طرح کے کاموں کی، یہ ہو رہا ہے، یہ ہوگا، پلاننگ کرتا ہے، مینٹین کرتا ہے، پھر ایگزیکیوشن بھی کرتا ہے، یہ پراپرلی کام کرتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے. پر آپ ساتھ ساتھ تھوڑی چیزیں ایڈ بھی کر لیں، چاہے جو لائف کے لیے، آپ کی زندگی میں سکون کے لیے، سکون کو برقرار رکھ سکتی ہیں. ایسی چیزوں کو بھی ایڈ کر کے روٹین لائف اسٹائل پلان کریں، اور ڈے پلان کریں، اپنا منتھ پلان کریں، ایئر پلان کریں، اور اس پہ کام کریں، اور اپنے ہر زندگی کے معاملات کو پلان کر کے صحیح سے کام کریں، تو یہ زیادہ اچھا ہے.
امید ہے کہ فرینڈس آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. فرینڈس چلتی ہوں، ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کہ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.